محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے اس مقدس پاکیزہ اجتماع میں ہم جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر کے اپنی دنیا و عقبہ سنوارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شخصیت ہیں مخزن جود و سخا، پیکر حلم و حیا، صاحب تسلیم و رضا، زاہد بے ریا، اہل حیا کا پیشوا اور پیشوائے اغنیاء، تاجدار اتقیاء، داماد مصطفیٰ، محبوب رب لم یزل، عاشق حسن ازل، کوکب فلک محبت، شناور بحر شرافت، شہ سوار میدان شرافت، واقف رمز حقیقت، آبرو دین متین، ناموس اسلام کا یہ خوبصورت ستارہ، کامل حیا والایمان، جامع القرآن، امام مظلوم سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی زندگی اور آپ کی جو سیرت ہے وہ اہل اسلام کے لیے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کا کردار اسلام کی تاریخ کا ایک حسن ہے، سخاوت کو وہ آپ کی زندگی میں بھرپور نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ نے اسلام کو جو ہیروز اور ہیرے عطا فرمائے ہیں ان سب کی پاکیزہ اور خوبصورت زندگیاں 1400 سال سے وہ مورخین و محققین کے سامنے ستاروں کی طرح چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں۔ اللہ نے اہل سنت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اشارتاً یا کنایتاً ان سے خدا نخواستہ وہ گستاخی کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ ہماری محبتیں ہر ایک صحابی کے لیے بحمدہ تعالی
ہمیشہ سے ہیں اور تا دم مرگ اور تا قیامت یہ عقیدت و محبت جاری و ساری رہے گی۔ اب دیکھیے، یا ابھرتی ہوئی لہریں، اٹھتے ہوئے شعلے، انہوں نے ہماری نئی نسل کو تحقیق اور جستجو سے کوسوں دور کر دیا۔ بدقسمتی ہے، یہ ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جہالت کی بات ہے۔ اس پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے کہ کسی پرسنالٹی کی عزت و وقار کے حوالے سے کسی شخصیت کی عظمت کو کمزور کرنے کا پہلو نکالنا یہ سازش ہوتی ہے، یہ امت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہودیت ایک ایسی اسلام کی دشمن قوم ہے کہ جنہوں نے کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے ایک ایسا زناٹے دار تماچا یہودیت و نصرانیت کے منہ پہ مارا کہ وہ کمر سیدھی نہیں ہوئی ان کی۔ وجہ کہ انہوں نے آسمانی صحائف کو تبدیل کر دیا۔ اتنی بدقسمت وہ قوم ہے جنہوں نے آسمانی صحائف کو چینج کیا کہ اناجیل چینج ہو گئی، توریت چینج ہو گئی، مذہبی کتابوں کو کتنا تبدیل کیا گیا کہ آج وہ اس سے کوئی ٹھوس بنیادی چیز اخذ نہیں کر سکتے، اتنی مجبور قوم ہے وہ۔ اور جب کتاب چینج ہو جائے یا کمزور ہو جائیں ان کی جو احکامات اور روایات ہیں تو پھر وہ اس پوزیشن پر نہیں ہوتی کہ ان پر کوئی اجماع ہو سکے۔ آج سینکڑوں اناجیل اور توریت کے نسخے ایسے ہیں کہ جن میں دو چار لفظوں، لائنوں، ابواب کا نہیں بلکہ بنیادی چیزوں کا بے پناہ فرق موجود۔ میڈیا ہاؤسز کے ٹوٹل کنٹرول وہ یہودیت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سول سوسائٹی کے اگینسٹ یہ پوسٹ ہے، لہٰذا یہ پوسٹ آپ کی ڈیلیٹ کی جاتی ہے اور اس کے وجہ سے آپ کی آئی ڈی کو بلاک کیا جاتا ہے۔ یعنی سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وجہ اب وہ جو ان کے ہاتھ میں ہے تو آپ بتائیے کیا اس میں خیر کا پہلو کتنا وہ برداشت کرتے ہیں اور شر کے پہلو کو وہ کتنی ہوا دیتے ہیں۔ یعنی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب میرے محمد کا دین کائنات پہ غالب ہوگا۔ تو گرامی، بدقسمتی سے کافروں کے پاس جو بڑا ہتھیار ہے وہ ہے امت کو منتشر کرنے کا، فرقے بازی میں۔ اور فرقہ بازی میں اگر ہم مسلمات میں رہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیوبندی ہونا، وہابی ہونا، سنی ہونا، شیعہ ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے دائرے میں رہ کے دو چیزوں کا احساس کریں، مسلمات کا اور مقدسات کا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو کمزور نہیں کر سکتی۔ جب ہمارے ہاں مسلمات و مقدسات پر حملہ ہوگا یا ڈھکے چھپے لفظوں پر توہین و تنقیص ہوگی تو پھر اسلام کی پاکیزہ عمارت کو نقصان پہنچے گا۔ ممکن ہے شیعہ کو نقصان نہ ہو، وہابیوں کو نہ ہو، سنیوں کو نہ ہو، دیوبندیوں کو نہ ہو، لیکن براہ راست اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ تو اگر ہم تمام کے تمام لوگ فرقے والے اپنے اپنے فرقے والے یہ سمجھتے ہیں، میں بحیثیت خادم حسین سنی سمجھتا ہوں کہ میرا فرقہ اسلام کی برکت سے ہے، دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرقہ اسلام کی وجہ سے ہے، وہابی شیعہ یہ سمجھتے ہیں تو اسلام کی وجہ سے ہے، تو پھر ہم سب کو مل کر پہلے اسلام کی دیواروں کو اور اس عمارت کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر اسلام کی عمارت محفوظ ہے تو پھر میرا شیعہ ہونا، میرا وہابی ہونا، میرا دیوبندی ہونا، میرا بریلوی ہونا یہ پھر ٹھیک ہے۔ جب اسلام پر ہی عالمی دنیا استعماری قوتیں حملہ آور ہوں گی تو پھر کچھ نہیں بچے۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفعت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسلام کی جرت، اسلام کی غیرت کا نام علی ہے۔ اسلام کی جرت و غیرت کا نام، پھر بولیے، اسلام کی جرت و غیرت کا نام علی ہے۔ اسلام کی دیانت و صداقت کا نام صدیق ہے۔
اسلام کی عزت و وقار کا نام فاروق ہے، اور اسلام کے سسٹم اور نظام جہاد اور سخاوت اور محبت و چاہت و الفت کو اگر وجود دیا جائے تو جو پیک کر نظر آتا ہے اس کا نام عثمان غنی ہے۔ کہ حضور نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو یہاں فرماتے سن لو دین مکمل ہو گیا، میں جانے والا ہوں، کائنات عالم میں جو کچھ میرے رب نے مجھے حکم کیا میں نے تم تک پہنچا دیا، دین کامل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، اور سن لو میں نے اپنے بعد جس کو خلیفہ بنا دیا ہے، جس کو امام بنا دیا ہے، جس کو میں نے سربراہ بنا دیا ہے وہ میرا بھائی علی ہے۔ تو کسی کی جرت تھی؟ تو میں ان بھائیوں کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں 18,000 میں خلافت کا اعلان نہیں ہے، 18,000 صحابہ میں علی المرتضیٰ کی عظمت کا اعلان ہے، عظمت کا اعلان ہے، علی کی عظمت کا۔ اور ہم سے پوچھو عظمت علی کیا ہے؟ میرے پیارے نبی کے پیارے غلاموں، سوشل میڈیا کے خود طوفان پر نہ جایا کرو۔ اس کا علی مولا، میں نے کہا لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام، خربوں سلام، بے شمار سلام، ہمارے بزرگوں کے سلام، بچوں کے سلام، ماؤں کے سلام، قیامت تک کے مومنوں کے سلام۔ اس کو تم کہتے ہو یہ دن عید کا دن ہے، تو اس کو کیا کہو گے جس دن میرے نبی نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو محمد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو امامت کرائے۔ ہم کہتے گئے ان تعصب کی لڑائی کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے اسلام کے خوبصورت گلستان کو دیکھو۔ مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی، ذوق کے ساتھ پڑھیے، مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی، مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی ہے، جہاں عشق کے سلطان عثمان غنی ہے، جہاں عشق کے سلطان عثمان غنی، ان کا پاکیزہ لہو اور کے قرآن پر گرا، ان کا پاکیزہ لہو اور کے قرآن پر گرا، راہ حق میں ہو گئے قربان عثمان غنی۔ اور میں ضدی نہیں ہوں، یہ لوگ بھی فالتو فارغ ٹائم والے نہیں ہیں، میں غیرت مند لوگوں کی خدمت میں حضرت عثمان کی عظمت کا مقدمہ پیش کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، قسم رب کعبہ کی، جو شہید بدر میں ہوا قیامت کے دن اس کی گواہی بدر کے ذرے دیں گے، جو احد میں ہوا ان کی گواہی احد کے ذرے دیں گے، جو تبوک میں ہوا تبوک کی مٹی دے گی، جو کربلا میں ہوا کربلا کے ذرے دیں گے۔ اور لوگوں سنو، عثمان وہ ہے جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن خود دے گا۔
قاری عمران نواز کے لیے تیرا چہرہ خوش ہو سکتا ہے مولوی لیڈر قائد کے لیے، تو میں ان لوگوں کو، ان کی ماؤں کے کردار کو، ان کے بزرگوں کی کمائی کو میں کیوں سلام نہ کروں کہ جن کا چہرہ پریشانی و اضطراب و مہنگائی کے دور میں بھی اپنے آقا کا ذکر سن کر گلاب کی طرح کھل کے بتاتا ہے ابا ایک ہے اماں نیک ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ مجھے بتاؤ، مومن قبر کے اندر ہوگا، حضور آ جائیں گے، قبر میں آ جائیں گے، قبر میں، اوپر نہیں، میں، او قبر میں، او میری گل نہیں، بخاری کی ہے، بخاری کی۔ ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں بتاؤ۔ عاشق کہے گا مجھ سے پوچھنا ہے یا ڈونگا باغ کی دیواروں سے پوچھ لو، جمعہ کے بعد ہاتھ باندھ کے میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔